السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زینب بی بی ہے اور میرا رول نمبر اپریل 20.060 ہے۔ آج کے اسائنمنٹ کا میرا موضوع ہے اللہ کا اپنے ذاتی نام اللہ کے ذریعے قرآن مجید میں تعارف۔ سب سے پہلے لفظ اللہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لغوی معنی ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے جو صرف اللہ کی ذات مبارکہ کے لیے ہی خاص ہے۔ یہ لفظ الالہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے معبود یا وہ ذات جو عبادت کی مستحق ہے۔ اصطلاحی معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ اللہ کی تعریف اس طرح کی: ذات کاملہ اور صفات جامعہ کی مالک ذات جو ساری مخلوق کی عبادت کی اکیلی حقدار اور مستحق ہے۔ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، کوئی اور ذات اس کی سوا موسوم نہیں ہو سکتی۔ اس کا مترادف لفظ کسی بھی زبان میں نہیں ہے اور نہ ہی ہو بہو اس کا ترجمہ ممکن ہے، اور یہ مشہور ترین اسم الہی ہے۔ اب قرآن مجید میں اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ابتدا سے لے کر آخر تک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دیگر صفاتی ناموں کے علاوہ صرف لفظ اللہ سے بھی متعدد مقامات پر اپنا تعارف پیش کیا ہے، اپنی قدرت، اپنی الوہیت اور اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز اپنے تعارف سے شروع کرتے ہوئے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ اخلاص میں مختصر مگر جامع تعارف پیش کیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے میں خوب انداز میں اپنے ذاتی نام سے اپنی ذات اقدس کو پیش فرمایا۔ ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، اور وہ تو بہت بلند اور بڑا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا: اننی انا اللہ لا الہ الا، بے شک میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں فرمایا: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا۔ ذکر کردہ آیات کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189، سورہ النساء کی آیت نمبر 36، سورہ الانعام کی آیت نمبر 162، سورہ السجدہ کی آیت نمبر 4 میں صرف میری کم تحقیق کے مطابق اللہ نے اپنے ذاتی نام سے اپنا تعارف کرایا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 2200 مرتبہ بغیر کسی ضمیر کے اللہ کا لفظ آیا ہے، اور یہی نام سب اسماء حسنیٰ میں سے زیادہ استعمال ہونے والا نام مبارک ہے۔ اسی کے ساتھ میری اسائنمنٹ کا موضوع ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔